انفرادی طور پر ہی جب ہم نے ہجرت کا اور قربانی کا حق نہیں ادا کیا تو اجتماعی طور پر بھی ظاہر ہے کہ ادا نہ کیا۔ خود ہم دیکھ لیں اپنی ذاتی زندگیوں میں، جہاں کہیں ایمان پر سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے ہم مختلف مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز پر آمادہ ہو جاتے ہیں، رسک لے ہی نہیں سکتے، اور رسک اس لیے نہیں لے سکتے کہ دنیا کا خوف جاتا ہی نہیں دلوں سے، اور حقیقت ہے کہ دنیا کا خوف اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لیتا ہے۔ اتنا ڈر لگتا ہے دنیا والوں کی محبت ہاتھ سے جانے سے یا دنیا والوں کے غصے اور ناراضگی سے کہ ہم کہتے ہیں بھئی ان کو ناراض نہیں کرو، ان کو راضی رکھو، اللہ کا کیا ہے، اللہ تو ہو ہی جائے گا نا راضی، غفور و رحیم ہے، اس کا کیا ہے۔ تو وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تو قدر نہ کی انہوں نے، پہچانا ہی نہیں اللہ کی ہستی کو۔ تو جس ہستی کو پہچانا ہی نہیں، جو ہستی اتنی اجنبی ہے ان کے لیے، تو وہ ہستی مدد کیوں کرے؟ اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک دنیا کا خوف کم نہیں ہوگا، جب تک ہم ٹھوک کر اپنے آپ کو پورا 100% اطاعت گزار نہیں بنائیں گے، اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، عبادات میں، رسومات میں، معاشرت، معیشت میں، سیاست میں، جب تک مدد نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حق میں خیانت کرتے رہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں، نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں، اور اللہ کی مدد بھی آ جائے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والوں سے، ناشکر انسانوں سے۔ صحابہ امانت دار تھے، صحابہ نے تو ایمان کا حق ادا کر دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ مال، عزت، اولاد سب چھوڑ آئے تھے مکے میں، کوئی بیڑیاں تھیں ہی نہیں ان کے پیروں کے اندر کہ ان کو جان پیاری ہوتی یا ان کو دنیا پیاری ہوتی۔ مکے میں رکھ کر ان کی خوب اچھی تربیت کی گئی۔ پہلا معرکہ، پہلا میدان جو مسلمانوں نے سر کیا ہتھیاروں کے جہاد سے پہلے، وہ تھا اخلاقی جہاد، کردار کی مضبوطی، اصبروا وصابروا والے لوگ، صبر میں بازی لے جانے والے، اللہ سے مضبوط تعلق نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے قائم کرنے والے۔ اندرونی طور پہ جب خوب پکے ہو گئے، خوب ٹھک کر مضبوط ہو گئے، ایمان دلوں کے اندر رچ بس گیا، اب اجازت دے دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے جنگ کرو۔ ایک ایک مومن 10 کافروں پر بھاری پڑے گا، اور گئی گزری حالت میں بھی دگنی تعداد کو تو نمٹ ہی لیں گے مسلمان۔ اب اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی۔ آیت 39-40، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اجازت کا ذکر ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ برزخی آیات ہیں۔ برزخی مراد یہ مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں دوران سفر ہجرت، جس میں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفو ایدیکم، مسلمانوں سے اب تک کہا گیا تھا مکے میں کہ اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو، تم اپنے دفاع میں، سیلف ڈیفنس میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے کفار کے خلاف۔ اب وہ اجازت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون،
اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ اور حقیقت ہے کہ مکے والوں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں پر۔ کوئی دن مکے میں خالی نہ جاتا تھا کہ قریش مسلمانوں پر ظلم نہ کریں، اور صرف اس وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے صرف یہی تو کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ صہیب رومی ان سے سب کچھ رکھوا لیا کفار مکہ نے۔ ام سلمہ جب ہجرت کرنا چاہ رہی تھیں ان کا بچہ چھین لیا ان سے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں، آپ امیجن کیجئے، یہ خواتین کی بات ہے کہ وہ سوار ہوئیں اپنی سواری پر، اتنے میں ان کے رشتہ دار آ گئے اور بچہ چھین کر لے گئے۔ اگر آپ ماں ہیں، آپ امیجن کیجئے سین کو، آپ کرتی ہجرت؟ ہم کرتے؟ آپ کو کیوں کہیں، اپنی بات بھی میں کروں، ہم کرتے، میں اور آپ، ہم کرتے ہجرت؟ ہم کہتے ٹھہرو ذرا حالات بہتر ہو جائیں، وہ ذرا مان جائیں، پھر بچے کو لے کر ہی جائیں گے۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ بچوں کو چھوڑ دو۔ ہم ان کے ایمان کے لیول کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دل کانپ جاتا ہے انسان کا سن کر۔ اور اگر آپ یہ قصہ پڑھیں ابو سلمہ کی ہجرت کا، آپ کا دل کانپ جائے گا۔ دونوں ساتھ ہجرت کر رہے تھے، میاں بیوی اور بچہ، سب، پورا خاندان۔ ابی سلمہ جب ہجرت کرنے کھڑے ہوئے، بیوی ساتھ تھی، بیوی کے میکے والے آ کر بیوی کو اور بچے کو لے گئے۔ ابی سلمہ ہجرت کر گئے، یہ فکر نہ کی کہ بیوی بچہ ساتھ نہیں ہے۔ آج تو اتنی لوگ باتیں سنائیں کہ خون سفید ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس نے ان کی مت مار دی ہے، ایسا بھوت سوار ہوا ہے دین کا ان کے اوپر۔ جو عام جملے بولے جاتے ہیں معاشرے میں وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، بالکل ہی بے حس ہو کے رہ گئے ہیں۔ دین یہ تھوڑی کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے رحمی رشتوں کو جوڑو۔ یہ دیکھو ذرا، سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے ایک محمد کے کہنے پر۔ تو جو باتیں آج بنتی وہی باتیں 1400 سال پہلے بنی ہوں گی؟ کیوں نہیں بنی ہوں گی؟ سب کچھ لوگوں نے کہا ہوگا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ ام سلمہ جو ہیں انہوں نے ہجرت کرنا چاہی اپنے بچے کے ساتھ، تو لوگ آ گئے، ان کے سسرال والے آ گئے، کہا کہ بچہ ہمارا ہے، بچہ ہم کو دے دو۔ بچہ چھین کے لے گئے ان سے، لیکن وہ چل پڑی، کر لی انہوں نے ہجرت۔ یہ خواتین ہیں، آپ سوچیں کیا ان کا ایمان ہوگا اور کیا اٹیچمنٹ ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لمبا راستہ ہے جو ہم کو کور کرنا ہے، ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ پھر عیاش بن ربی رضی اللہ عنہ ان کو دھوکہ دے کر واپس لے گئے کفار۔ تو ان کے ظلم کو تو اب تلوار کے زور پر روکنا ضروری تھا۔ ہم اردو میں کہاوت کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اگر قتال اور جہاد نہ کیا گیا اس وقت تو اسلام کا نام مٹ جائے گا، لہٰذا بھی ضروری ہے۔ اور یہی بات آگے جو بیان فرمائی ہے کہ یہ طریقہ ہمیشہ سے ہوتا رہا، ہمیشہ اہل حق اہل باطل سے ٹکراتے رہے۔ یہ دراصل جو بات بتائی جا رہی ہے، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام پر بلڈ تھرسٹی ہونے کا الزام لگایا کہ اسلام تو بڑا خون کا پیاسا ہے، یہ تو جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ تو ان کی لا علمی، کم علمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم کیا اسلام پہ الزام لگا رہے ہو؟ پہلے بھی جو انبیاء آئے، پہلے بھی جو رسول آئے، ان کے ساتھ بھی تو لوگوں نے جنگ کی مل کر، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کا دین دنیا پر غالب کرنے کے لیے، اور اللہ کا کلام، اللہ کا نام، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے پہلے بھی تو بہت سے لوگوں نے جنگیں کی۔ یہ مضمون ہم پہلے قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے اللہ والے ہیں جنہوں نے مل کر جنگ کی رسولوں کے ساتھ، اور یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح اہل حق اہل باطل کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاتے پہلے بھی، تو اللہ کا نام مٹ چکا ہوتا۔ ذکر کیا گیا ہے سوامع کا، کہ اگر اللہ اسی طرح سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، مراد ہے اللہ اگر حق کو طاقت بنا کر نہ اٹھاتا، اور اللہ اگر باطل سے حق کو نہ ٹکراتا، تو باطل چھا جاتا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ جگہیں تک ڈھا دی جاتی، مسمار کر دی جاتی۔ سوامع سومع کی جمع ہے، جسے ہم خانقاہیں کہتے ہیں اردو میں، موناسٹریز، جہاں کے تارک الدنیا فقیر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، راہب مونکس جہاں پر بیٹھتے ہیں۔ بیعن
بیعتن کی جمع ہے، مراد کلیسا، چرچز۔ کرسچینٹی کے ہم دو رخ دیکھتے ہیں، ایک جو کہ لوگوں سے چھپا ہوا رخ ہے اور ایک جو لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی کہ ایک رخ ہے عیسائیت کا جس میں کہ کچھ لوگ باقی انسانیت سے کٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، معاشی روابط، سوشل ٹائز کاٹ دیتے ہیں، وہ خانقاہوں میں جا کر بس جاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے کرسچینٹی، اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے جس میں لوگوں سے ملنا جلنا ہے، معاشرتی روابط رکھے جاتے ہیں، وہ اس کا سمبل چرچ ہے۔ اور پہلی چیز کا سمبل موناسٹریز ہیں۔ چرچ میں عیسائی اپنی سروس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور دونوں ہی میں وہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اب بھی لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسائی تھے وہ ان دو جگہوں میں اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان جگہوں کی حفاظت کی، اس لیے کہ یہ توحید کا گڑھ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ ابھی تک تو ان کے اندر ٹرینٹی کا تصور شامل نہیں ہوا تھا، تو جب تک توحید کا دین موجود تھا، کس شکل میں؟ کرسچینٹی کی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، سوامع کی بھی اور بیعون کی بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد کہیں کرسچینٹی کے اندر ٹرینٹی کا کنسیپٹ آیا ہے، تثلیث کا عقیدہ شامل ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور اس زمانے تک جب تک اسلام نہیں آیا تھا، عیسائیت ہی دین برحق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حفاظت کی۔ وصلواتن، صلواتن صلوتا کی جمع ہے، سیناگوگس جس کو کہتے ہیں، یہودی جہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ یقیناً یہودیت یا جوڈیزم توحید پرست مذہب ہے، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، یقیناً یہودی ہی، اور جوڈیزم جو ہے، یہودیت، یہ اپنے وقت کا اسلام تھا۔ اللہ نے ان جگہوں کی حفاظت کی جہاں یہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ آج بھی ان کی عبادت گاہیں سیناگوگز ہی کہلاتی ہیں۔ مساجد، مسجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جگہوں کی حفاظت کی۔ جتنی عبادت گاہوں کا یہاں پہ ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نبی سے ہے، کسی نہ کسی رسول کی تعلیمات سے ہے۔ کسی ایسی عبادت گاہ کا ذکر ہم یہاں نہیں پڑھ رہے جس کی بنیاد کسی مذہب پر نہ ہو، یعنی نبوت اور وحی الہی پر نہ ہو۔ ان سب کی بنیاد نبوت اور وحی الہی پر ہے، تمام جگہوں کی۔ تو فرمایا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے بات ہوئی جنگ کی، پھر بات ہوئی عبادت گاہوں کی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ ان جگہوں میں زبان سے قول اور قرار کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسجدوں میں آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ اگر سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اگر بے عیب ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام بھی بے عیب ہے۔ یہ ساری باتیں مسجدوں میں تو ہوتی ہیں، لیکن مسجد سے نکل کر دیکھیں تو باقی معاشرے کے اندر بھی کیا یہی صورتحال نظر آتی ہے ہم کو؟ کیا اللہ ہر جگہ بڑا ہے؟ یہ صورتحال ہم کو نظر نہیں آتی۔ کلام اللہ کا کوئی صفحہ اگر کسی کو پیروں تلے روندتے ہوئے دیکھیں تو لڑنے جھگڑنے پر اتر آئیں، بلاسفیمی رولز کے تحت اس کو سزا دلوا دیں، مگر عملی طور پہ اس کے احکامات پیٹ پیچھے پھینکتے دیکھیں، تیوری پر بل بھی نہیں آتا۔ قرآن کا کوئی زبان سے مذاق اڑائے تو کافر کہیں اس کو، خود اس کی تعلیمات کا مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے ایمان پر آنچ بھی نہیں آتی۔ تو کہاں اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ تبھی تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی، خود جو اللہ کی مدد نہیں کی۔
کوئی بتوں کو سجدہ کرے تو اس کو مشرک کہہ دیں، اور خود مزاروں کو جا جا کر پوجتے ہیں تو کوئی مشرک نہیں کہتا۔ تو یہ کہا ہے مولانا حالی نے، آج سے 100 سال پہلے، 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ کہہ گئے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، آج آپ دیکھ لیں ہر اخبار کے اندر ہاروسکوپس آتے ہیں۔ کبھی ہم نے کافر کہا کسی کو کہ تم ستاروں سے قسمت کا حال دیکھ رہے ہو؟ یہ تو کفر ہے۔ لیکن نہیں، وہ اگر کہیں تو ستارہ پرست کہلائیں، وہ اگر کریں اور ہم کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہا کہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دعویٰ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ مدد کرتا ہے کن کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، شرط ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں ان کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کو مدد کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں چاہیے۔ اللہ بوڑھا نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، اس کو کھانا نہیں چاہیے، خدمت نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی مدد سے مراد ہے ہی اللہ کے دین کی مدد۔ تم نے کتنی کوشش کی ہے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کی؟ تم نے کتنی کوشش کی اللہ کے دین کی مدد کرنے کی؟ بھاگ دوڑ کرو، جہاد کا جذبہ پیدا ہو۔ اور حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگاتے ہیں وہ خود آنرڈ فیل کرتے ہیں، اپنی عزت افزائی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا۔ انسان عاجزی کے ساتھ اس چیز کو لیتا ہے، جھک کر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے، اپنے گناہوں سے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ، میرے منہ سے کوئی ایسی گندی بات، بری بات نکل جائے، اللہ تو ناراض ہو جائے اور یہ آنر مجھ سے لے لے، واپس مجھ سے چھین لے۔ یہ ڈر لگتا ہے انسان کو۔ اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر سچی خوشی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، ایک کام میں ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد کر کے۔ سچی خوشی، پیور انڈائلیوٹڈ ہیپینس ہے، ٹرینکولیٹی، سکون، پیس آپ کو چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے کاموں میں انسان تھکتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے دنیا میں تھکنے سے۔ اللہ کے دین کے لیے تھکتا ہے، اندر سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی توانائی ابل رہی ہے۔ اور آپ اپنے کپڑے خریدنے کے لیے بازار میں پھریں، آپ کا سر دکھ کے رہ جائے گا۔ آپ اللہ کے دین کے لیے بازاروں میں پھریں اور آپ دیکھیں کہ آپ میں کتنی توانائی آئے گی، موڈ کتنا خوشگوار رہے گا۔ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ دنیا کے بھی سارے کام ان کے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی کھانے پکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو دین کے کام میں لگ جائے اس کا گھر جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے، فل سٹاپ پر آ جائے۔ یہ ہوتا نہیں۔ جو حقیقت میں اللہ کے دین کی مدد کرنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے گھر کے نظام بھی چلتے رہتے ہیں، ان کا بھی پہننا اوڑھنا رہتا ہے، کچھ نہیں چھٹ جاتا، ان کے بچے بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ بھی گھر بار کے ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام نہیں رکتا دنیا کا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ لازمی طور پہ مدد کرے گا ان کی، مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے، اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے کام بنانے میں لگ جائے وہ ناکام ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم کیا اپنے کام بنائیں گے؟ ہم کیا اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں گے؟ ہم کیا گھر چلائیں گے جیسے کہ اللہ ہمارے گھر چلائے گا یا اللہ ہمارے بچوں کی شادیاں کروائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کرتا تو سبھی کا اللہ ہے، کوئی دین کا کام کرے یا نہ کرے، کرتا سب کا اللہ ہے۔ لیکن یہ خصوصیت محسوس ہوتی ہے نا کہ بہت پیار سے، بہت خیال سے اللہ ان لوگوں کا خیال کرتا ہے جو اللہ کے دین کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سب سے
جو ایک سکون والی کیفیت ملتی ہے دین کا کام کرنے والوں کو، وہ ہوتی ہے آزمائشوں کے وقت. کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپے سے باہر نہیں ہوتے. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اجر دے گا. گاڈ کانشیس رہتا ہے انسان جب تک وہ دین کا کام کرتا رہتا ہے. تقوی اگر چاہیے، وہ دین کا کام کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اتنا قریب رہتا ہے نا انسان، اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے. تو یہی تو دراصل اللہ آزما رہا ہے ہم لوگوں کو. ہے ہی امتحان یہ کہ رب سے کتنی وفاداری ہے. مال، جان، وقت، اولاد کو اس کی راہ میں کتنا لگایا، کتنا کھپایا، اور کتنا جھک کر لگایا، یہ بھی امتحان ہے. اگر اللہ کی راہ میں لگا کر خود پسندی یا تکبر یا اکڑ یا کوئی نفس موٹا ہونے لگ گیا، پھر تو برباد ہو گئے، تکبر آ گیا. جتنا اللہ کی راہ میں لگایا اتنا ہی کم لگا کہ نہیں، اور لگانے کی ضرورت، اور لگانے کی ضرورت ہے. اور ڈر لگتا رہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کی شایان شان ہے بھی یا نہیں. اب یہ چیز اچھی ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو کم سمجھے گا اتنا زیادہ کام کرے گا. جب وہ کافی سمجھے گا اپنے کام کو، کہے گا اتنا تو میں نے کر لیا، کیا نعوذ باللہ پورے دین کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے. ایسے بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ساری ذمہ داری میری ہی ہے. اگر ہم میں سے ایک یہ سمجھ لینا کہ دین کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری بس صرف میری ہے، پھر دیکھیں کتنی توانائی آپ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تو نیت دیکھتا ہے ہماری، ہمارے ارادے، ہماری کوششیں دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کیا قربان کرنے کو تیار ہو. آزماتا ہے، ورنہ اللہ محتاج نہیں. اور آزماتا کیوں ہے؟ ہمارے اپنے ہی لیے، ہمارا ہی بھلا ہوگا. اور نہیں کام کرتے اللہ کا نہ کرو. اللہ محتاج ہے کوئی انسانوں کا؟ ہرگز نہیں. القوی ہے، العزیز بتا دیا یہاں پر. ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو بہت طاقتور ہے، بہت زبردست ہے. انسان اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے توفیق دے دی کام کرنے کی، خوش قسمتی اپنی. اب القوی سے قوت مانگے، طاقت مانگے، محنت مشقت کرنے کی توفیق مانگے اللہ سے. اور العزیز پر بھروسہ رکھے، توکل رکھے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو وہ کنارے لگائے گا اور دین کو عزت کا مقام دلوائے گا، جو کہ دین کا حق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہی کرنے والا ہے. میری زندگی میں نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن میری زندگی تو کھپ جائے نا اس کے اندر کم از کم. اب اس آیت میں آپ دیکھیں، جو آ رہی ہے اس میں ایک مسلمان کی شخصیت کا عکس بھی آ رہا ہے، اور اس کی زندگی کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے وہ بھی آ گیا. زندگی کا کیا ہدف ہونا چاہیے. ایک تو آپ دیکھیں ذکر اور فکر اور جد و جہد. ایک طرف قتال کی آیت. اب اس کے آگے جو ہم پڑھیں گے آیت 41 میں، یہاں اقتدار کی بات ہو رہی ہے. تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ترتیب ہے جو کہ بن رہی ہے. فرمایا آیت 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر آپ ترتیب دیکھیے. ذکر آیا تھا شروع میں قتال کا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس آیت میں بات آئی اقتدار کی. ایک طرف ہے قتال کی آیت، ایک طرف یہاں پر ہے اقتدار کی آیت، مکناہم فی الارض، اگر ہم پاور دے دیں زمین میں ان کو. اور اس قتال اور اقتدار کے بیچ میں اللہ کا ذکر ہے. اب یہ جو بیچ میں اللہ کے ذکر والی چیز ہے، یہ انتہائی اہم ہے. اگر یہ لنک نکل گیا، اللہ کا ذکر زندگی سے نکل گیا، تو قتال کی جد و جہد کے نتیجے میں اگر اقتدار مل گیا تو فساد کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. اور اس میں سے اگر اللہ کے ذکر کے بغیر قتال کیا اور اللہ کی یاد
اللہ کی بات قائم کرنے کے ارادے کے بغیر اقتدار اگر مل گیا تو پھر وہ صرف اپنی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال ہوگا اقتدار، اور اپنے ملک کی حدیں بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا، اس لیے کہ اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں ذکر کے ذریعے سے۔ صحابہ نے ذکر کو مضبوط پکڑ کے رکھا، قتال کیا، قتال بھی جب کیا تو ذکر کیا اللہ کا کثرت کے ساتھ، میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کیا، اور جب اقتدار ملا تو اس ذکر کو عملی طور پہ نافذ بھی کیا۔ جو اللہ کا ذکر خود کرتا رہے گا نماز کے ذریعے سے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں کرتے ہوئے، یہ بھی سب اللہ کا ذکر ہی ہے نا۔ جو گناہوں سے بچ رہا ہے اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہے۔ تو جو خود یہ کام کرتا رہا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی وہ یہی کام کروانا چاہے گا۔ صحابہ نے ہجرت کی، قربانیاں دیں، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی عملاً دنیا کے سامنے ایک بہترین نظام حکومت کا نمونہ پیش کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر یوں سمجھیں کہ مسلمان ملک کا مینیفیسٹو ہے جو کہ دیا گیا ہے۔ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے منع کریں گے۔ یہ تھا نظام حکومت، یہ تھا مینیفیسٹو خلفائے راشدین کا۔ اچھا آج آپ دیکھیے کچھ علاقوں میں ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ معروف کا حکم دینے کے لیے اور منکر سے روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے؟ پولیس فورس ہے نا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بدنام ہے یا یہ پسندیدہ ہے؟ بدنام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سوچیں تو کیا ریزن ہے، یہ کیوں بدنام ہے؟ جی طریقہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو سمپلی جیسے اگر آپ کہیں جائیں سعودی عربیہ وغیرہ میں تو بس وہاں پہ وہ شرطے ہوتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کور کیجئے۔ خیر اب تو وہاں بھی نہیں کہتے، ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے۔ اب جدہ بدہ اگر آپ جائیں تو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے بال کھلیں، آپ کا سر کھلا ہے، جو جی چاہے آپ کریں، وہ کچھ نہیں کہتے۔ اب ریزن بتائیں نا۔ طریقہ تو اتنا غلط کوئی اتنا خاص ہے نہیں، مے بی وہ ایک جاب کی طرح کر رہے ہیں نا، دے آر پیڈ امپلائیز، اس لیے کر رہے ہیں۔ اور دو تین چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ طریقے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، شاید اس میں فورس بہت ہے نا، روڈنس ہے بہت زیادہ، اخلاق نہیں ہے۔ بغیر اخلاق کے نہ امر بالمعروف ہو سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کام خود اتنا حساس، اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے ساتھ اگر بدتمیزی کی جائے اور روڈنس کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ اور لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ اور ریبیلین ابھرتی ہے۔ تو طریقہ انتہائی اہم ہے، طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ دیکھیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ آخر صحابہ نے بھی تو یہ کام کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ کام کیا، تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر بغاوت کیوں نہ ابھری؟ اور وہ عرب جیسی خر دماغ قوم، اتنے ان کے الٹے دماغ تھے، ان کو سدھا دیا، ان کو درست کر دیا، ان کو نرم کر لیا، ان کو قابو کر لیا۔ کیسے؟ کیا طریقہ تھا؟ کام تو یہی کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کوئی شک نہیں، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ لیکن کیسے کیا کہ لوگوں کو اتنا برا نہیں لگا اور لوگوں کو اچھا لگا ان کا یہ کہنا؟ پہلے شروع میں قربانیاں دیں خود مسلمانوں نے، پہلے اپنے اخلاق کی دھاگ بٹھائی، اس کے بعد یہ کام شروع کیا۔ تو تعمیر اخلاق بہت ضروری ہے پہلے، تعمیر سیرت بہت ضروری ہے پہلے۔ تضاد نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری پابندیاں ہمارے لیے اور باقیوں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں۔ آج کیا ہے؟ کانٹرڈکشن ہے، کنفیوژن ہے، ہر جگہ تو ڈش لگی ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ دنیا کے چینلز جو ہیں وہ تمام تر فحاشی اور عریانی گھروں کے اندر بیم ان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ کنٹراسٹ ہے نا۔ ایک لڑکی یا ایک لڑکا جو اپنے گھر کے اندر تمام تر خرافات دیکھ چکا، گھر میں بیٹھا ہوا، اب جب وہ باہر نکل کر آئے تو توقع کی جائے کہ وہ ڈھانکے اپنے آپ کو لڑکی، اور توقع کی جائے کہ لڑکا نظریں نیچی رکھے، وہ لڑکیوں کی گاڑیوں کے اندر پرچے نہیں پھینکیں گے، لڑکے لڑکیاں کھڑے کھڑے ٹیکسٹ میسج نہیں کریں گے۔ کیسے پابندی لگائیں گے بتائیں؟
لگا ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت ڈیپ جاتا ہے نا معاملہ, بہت جڑ سے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور طریقے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے ہم کو. تو کیوں نہیں آخر آج بھی یہ کام کامیاب ہو سکتا, پسندیدہ ہو سکتا, جب آج سے 1400 سال پہلے یہ پسندیدہ ہو گیا تھا. شروع میں تو نہیں تھا لیکن پھر ہو گیا. تو اس کے لیے ذاتی نمونہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے اندر کلاس ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کہ جو رولنگ پارٹی ہے, جو رولنگ فیملی ہے, اس کو تو سب کچھ کرنے کی اجازت. وہ تو جوا بھی کھیلیں اور شراب بھی پی لیں, ویمنائز بھی کریں, اور ساری پابندیاں جو ہیں وہ چھوٹوں کے لیے. تو اس میں بھی ریزنٹمنٹ ہی تو آئے گا, غصہ ہی تو آئے گا. تو جو ہیوز ہیں, جو کہ یقیناً آپ لوگ ہیں, آپ میں سے بہت سارے پیسے والے لوگ, تو یہ پیسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سب سے پہلے رول ماڈل بنیں. سب سے پہلے اپنے گھروں کی پرجنگ کریں, صفائی کریں, اپنے گھر میں اس کو نافذ کریں, پھر آگے نکل کر بات کریں. اور ساتھ ساتھ پہ رفتہ رفتہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ مینیفیسٹو ہے جس کا ذکر کیا گیا. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ملک کا نام ایک خاص رکھ لو تو وہ ملک اسلامی ہو جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے. خالی نام رکھ لینے سے کوئی اسلامی نہیں ہو جاتا. جب تک یہ 4 کام وہاں پر نہ ہو رہے ہوں وہ ملک اسلامی نہیں ہو سکتا. اسلامک کنٹریز آج کل کہیں نہیں ہیں دنیا میں, کہیں وجود نہیں ہے اسلامی ملک کا. ہاں, اسلام فرینڈلی آپ کو ملیں گے. اسلام فرینڈلی ہونا اور ہے. اسلام دوست ملک ملیں گے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, پاکستان ہے, یہ کیا ہیں؟ اسلام دوست ممالک ہیں, اسلام فرینڈلی. لیکن اسلامک تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اسلامک ملک بنانے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں. نام اور نظام کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہو جاتا. آپ نام بادشاہت رکھ کے شروع کر دیں تو بھی ہو سکتا ہے بہتری ہو, اور نام خلافت ہو لیکن خلافت چلانے والے نہ ہوں تو خلافت نام سے کیا ہوگا؟ اگر آج ہم پریزیڈنٹ کے بجائے خلیفہ کہنا شروع کر دیں ملک کے سربراہ کو, کیا ہم اسلامی ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا نظام اسلامی ہو جائے گا؟ ہم تو قوانین پہ اور ناموں پہ جھگڑتے رہتے ہیں نا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نام سے فرق کیا پڑا. جیسے حدود آرڈیننس کے اوپر ایک ہنگامہ ہوا ہے, لگتا ہے کہ سارے کا سارا اسلام خطرے میں پڑ گیا. جب حدود آرڈیننس نافذ تھے کیا بے حیائی نہیں تھی؟ کیا فلمیں نہیں بن رہی تھیں؟ کیا فیشن شوز نہیں ہو رہے تھے؟ کیا نہیں ہو رہا تھا بتائیے؟ سبھی کچھ تھا. آج حدود آرڈیننس اگر نہیں ہے اس سے کیا خطرہ ہے, اور کیا ہو جائے گا جو اب تک نہیں ہو رہا؟ بات ساری پالیٹکس کی ہے. ہر چیز سے پولیٹیکل جب مائلیج لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان, تو ان کی سنسیئرٹی اللہ کے ساتھ تو نہیں ہے. ان کا خلوص تو سیٹوں کے ساتھ ہے, ان کا خلوص تو سیاست کے ساتھ بن گیا. اور جب سیاست کے ساتھ ان کا خلوص وابستہ ہو جاتا ہے تو کوئی خیر نہیں نکلتا اس کے اندر سے. ابھی پڑھیں گے ہم آگے اسی صورت میں, ضعف الطالب والمطلوب, کمزور ہے بہت طلب کرنے والا بھی اور جس کو طلب کیا گیا وہ بھی, دونوں نہایت کمزور گھٹیا چیزیں. تو اپنا ٹارگٹ ہی گھٹیا کر لیا تو حال یہ ہو کے رہ گیا ہمارا. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کا قانون حدیث اور قرآن ہے, ہم ایک دم نیک ہو جائیں گے سارے؟ بتائیے. اگر آج اخبار میں, آپ کل اخبار میں لکھی ہوئی ہیڈنگ دیکھتی ہیں, ہیڈ لائن یہ آ جاتی ہے کہ آج سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن اور حدیث ہے, ایک دم آپ دیکھیں گے دکانداروں نے بے ایمانی چھوڑ دی, سنیما ہال بند ہو گئے, سب نے برقعے پہن لیے, داڑیاں اوور نائٹ لمبی ہو گئیں, مسجدیں بھر گئیں, سود ختم ہو گیا. ایسے ہے؟ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ نہ قربانی, نہ جہاد, نہ کوئی پرسنل لیول پہ اسٹرگل, اور ایک دم دین آ جائے. گھر میں تو آیا نہیں تو ملک میں کہاں سے آئے گا؟ گھر میں نافذ کر کے تو دیکھیے ذرا. پھر مجبوریوں کی داستانیں بھی ہم سنتے ہیں, کتنی مجبوری ہے ہماری, تو ایک دم کیسے آئے گا؟ اس میں تو لوگ چاہیے پختہ, پکے, ٹھکے ہوئے. اور جس کے پاس بھی کہیں بھی کوئی اتھارٹی ہو وہ یہ 4 کام ضرور کرے. نماز قائم کروائے, زکوٰۃ ادا کروائے, نیکی کا حکم دے, اور منکر سے گھر والوں کو روکے یا اپنے ادارے والوں کو روکے. اگر ملک کا سربراہ ہے تو ملک میں یہ کام کرے. چند لوگ بھی اللہ سے ڈرنے والے, یہ کام کرنے والے اگر پیدا ہو جائیں
बन जाएं, संवर जाएं, तो आगे उम्मत पूरी संवर जाए। लाखों लाखों की ज़रूरत नहीं है, चंद हज़ार भी काफ़ी हो जाएंगे करोड़ों को संवारने के लिए। कुफार भी समझा करते थे चंद मुसलमान क्या तब्दीली लेकर आएंगे। उनको अपनी ताकत पर, अपनी तादाद पे गर्रा था। अल्लाह ताला के नज़दीक तादाद ताकत अहम नहीं होती। अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है। बहुत से लोग पहले भी इस गलत फहमी में रहे कि हमारी तादाद बहुत है, हम काबू पा लेंगे ईमान वालों पर, और अल्लाह की मुखालिफत करने पर वो आमादा हो गए। अल्लाह ताला अकेला उनको काफ़ी हो गया, सबको अल्लाह ने खुद निमट लिया। उनका जिक्र किया गया, व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा व अमलैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। ए नबी, अगर ये आपको झुटलाते हैं तो इनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और कौम लूत और अहले मदीन भी झुटला चुके हैं, और मूसा भी झुटलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकरीन हक़ को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। फिर देखो कि मेरी सज़ा कैसी थी। कितनी ही ख़ताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है, और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही कसर खंडर बने हुए हैं। कितनी सारी कौमों का जिक्र किया गया, जमा करें तो तादाद जो है वो लाखों करोड़ों के अंदर पहुंच जाए। और इन सब के जवाब में सीगा क्या इस्तेमाल किया गया? वाहिद। अमलैतु, मैंने ढील दी, अखज़तु, मैंने पकड़ लिया। अकेला अल्लाह काफ़ी है, लेकिन अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता, पहले मोहलत देता है। लेकिन जब मोहलत से सरकशी ही बढ़ती चली जाए फिर अल्लाह पकड़ लेता है। तो फरमाया, देखो कैसी थी मेरी सज़ा। नकीर, नकीर ऐसी सज़ा को कहते हैं कि जिससे कि सज़ा पाने वाले का हुलिया ऐसा बिगड़े कि पहचाना ना जाए कि ये था कौन। बहुत सी बस्तियाँ बहुत जालिम हो गई। अब देखो उल्टी पड़ी हैं अपनी छतों के ऊपर। बिर कुएं को कहते हैं, कुएं उनके मुअल्लक़ हैं, सस्पेंडेड हैं, कोई पानी पीने वाला नहीं। वक़स्र मशीद, बड़े बड़े इनके महल हैं, वीरान पड़े हैं, बसने वाले नहीं। जिन चीज़ों की मोहब्बत और जिन चीज़ों की कशिश ने उनको अल्लाह से दूर रखा था, सब निगलेक्टेड पड़ी हैं। जब इतनी मोहब्बत थी इन चीज़ों से, घरों से और चीज़ों से, पोजेशन से, तो फिर छोड़कर चले क्यों गए इनको? अल्लाह पकड़ कर ले गया, अल्लाह ले गया। जिससे मोहब्बत होती है तो महबूब को तो चाहिए अपने चाहने वाली चीज़ों की वफ़ादारी करे, अपने महबूब को बचाए, उसकी मदद करे। लेकिन इन महलों ने, इन कुओं ने अपने मोहब्बत करने वालों को ना बचाया। ये चीज़ें अल्लाह की पकड़ से ना बचा सकी। सब ऐसी पड़ी हैं, खंडरात हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। हम पिछली कौमों के खंडरात देखते हैं। कभी अपने खंडर को भी हम ज़रूर जहन में ले आएँ। कभी अपने घर में जब आप बैठी हों, अपने घर को ज़रूर ही इमेजिन कीजिए कि आपके बग़ैर कैसा लगेगा। क्या ख्याल है आपका? हम कहते हैं लोग तो गम के मारे खाना पीना ही छोड़ देंगे, मैं नहीं होंगी तो काम ही नहीं चलेगा, चीज़ें सब चोरी हो जाएंगी, सब टूट फूट जाएगा, कोई डस्टिंग नहीं करेगा। ये समझते हैं ना, इंडिस्पेंसेबल समझते हैं। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यकीन करें। कोई ना कोई उनको संभाल ही लेगा। और अगर निगलेक्ट का हम सोचते हैं तो चले, मरने के बाद भी जब निगलेक्ट होनी है तो थोड़ा बहुत अगर ज़िंदगी में इनसे तवज्जो को हम हटा लें और अपनी आखिरत संवारने पर तवज्जो को लगा लें तो कोई महंगा सौदा तो नहीं, बेवकूफ़ी का सौदा तो नहीं है। जो वक्त इनकी खिदमत में हम लगाते रहते हैं उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह की मदद कर लें। जो दुनिया वालों की मोहब्बत हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा वक्त अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए लगा दें तो अल्लाह मुश्किल हालत में, मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। किसी
پادری کا، کسی پریسٹ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی، بہت وفاداری کی بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ جو رد و بدل کرنے کا اس سے کہتا تھا دین میں، سب چینجز کر دیتا تھا بادشاہ کے لیے. ایک دن بادشاہ ناراض ہو گیا، موڈی ہوتے ہیں نا انسان، تو جیل میں ڈلوا دیا. تو اس پریسٹ نے کہا کہ ہیڈ آئی سروڈ گاڈ دا وے آئی سرو دا کنگ گاڈ وڈ ناٹ ہیو لیفٹ می لائک دس. اگر میں نے اللہ کی اس طرح سے خدمت کی ہوتی جیسے میں نے اس بادشاہ کی خدمت کی ہے، اللہ مجھ کو اس طرح نہ چھوڑتا. حقیقت ہے اللہ نہیں چھوڑتا، تو انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے. فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. حقیقت ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں، کون سے غلط راستے پہ چل نکلی، بلکہ ان کی چیزوں کو ایڈمائر کرتے رہتے ہیں، ان کے کھنڈرات کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور انہی کی تہذیب کو اپنانے لگتے ہیں جس تہذیب کی وجہ سے وہ زوال کا اور تباہی کا شکار ہوئے. لہٰذا ہوتا کیا ہے، چونکہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائی چلی جاتی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اپنے حواسوں سے کام نہیں لیتے. آنکھیں ہیں لیکن اس سے عبرت نہیں لیتے، کان ہیں ان سے لیکن عبرت کی بات نہیں سنتے، تو دل اندھے ہو جاتے ہیں. دراصل کان ہیں جس سے کہ انسان سنتا ہے، دل اور دماغ استعمال کرتا ہے، انسان سوچتا ہے. اور اگر صحیح انسان سوچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس نور ہو. جب علم کا نور، دین کا نور اس کے پاس ہوتا ہے، دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، تو دل صحیح قوت فیصلہ بھی رکھتے ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں. ورنہ ایمان کے نور کے بغیر دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور ایمان کا نور تو آتا ہی کانوں کے ذریعے سے ہے، آنکھوں کے ذریعے سے ہے. اور جب نور نہیں پہنچتا کانوں کے، آنکھوں کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ دل کے پاس روشنی کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ شریعت کا حکم یہ ہے، حالانکہ صاف قرآن میں اور حدیث میں وہ حکم موجود ہوتا ہے. دل کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از رائٹ. ایسے اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر نور نہیں، ایمان کا، بصیرت نہیں. ہر دل جو ہے صحیح بات نہیں بتاتا. اندھا دل رہنمائی نہیں کر سکتا. اندھا رہنما، آپ سوچئے کہ وہ کیا راستہ بتائے گا؟ تو وہ دل جو اندھا ہے، تعمل قلوب، تو اندھے دل کیا رہنمائی کریں گے انسان کی؟ پھر اپنی رائے پر، اپنی عقل پر ایسا بھروسہ ہو جاتا ہے ان کو کہ جو دل چاہتا ہے بس وہ کرتے ہیں. اور دل جس بات کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، اس کو خود بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اللہ کی بات ہی نہیں مانتے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، ٹھوک دے. لیکن اندھے دل والوں کی ایک دعا ہے جس کا ذکر آ گیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. اب جو ڈھیل کا ذکر پہلے بھی آیا، جب اللہ قوموں کو ڈھیل دیتا ہے، قومیں سمجھنے لگتی ہیں شاید اللہ ہم کو پکڑے گا ہی نہیں، حالانکہ وہ اپنی پلاننگ، اپنے کیلنڈر سے اللہ کی پلاننگ، اللہ کے کیلنڈر کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. انسانوں کی پلاننگ اور اللہ کی پلاننگ میں بہت فرق ہے. اللہ کی پلاننگ، اس کا کیلنڈر ہماری طرح 70، 80، 100، 200 سال کا نہیں ہوتا. بتایا اس کا تو ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے.